لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أحبني ومن أحبني فقد دخل معي الجنة ومن عصاني فقد أبغضني ومن أبغضني فقد دخل في النار. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم. انتہائی قابل صد احترام میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، کافی دنوں کے بعد تسو حضرات دی زیارت کا موقع نصیب ہوئے. اللہ اس گلشن کو تا قیام قیامت آباد اور شاد فرماوے. اللہ تبارک و تعالی تسو حضرات دے مال، جان، آبرو، عزت دے اندر برکت نصیب فرماوے. حضور بالنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان جڑا میں تسو حضرات دی خدمت کے اندر تلاوت کیتے صحیح فرمایا کہ جے بندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تھی، اس نے میری محبت کا حق ادا کیا. بھائی حدیث پاک کے اندر آئے
کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ ایمان کی تکمیل واسطے شرط ہے محبت رسول. اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک انہیں دل کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے ماں باپ کا نے زیادہ، اپنی اولاد کا نے زیادہ، اپنے گھر بار کا نے زیادہ، اپنے جو قریبی ہیں انہیں ساریوں کو زیادہ، جب تک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل کے اندر جگہ نہ دے سی انہوں نے کہیں کدھائی کوئی بندہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا. یہ حدیث پاک جب حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماں باپ کو بھی زیادہ؟ فرمایا ہاں عمر وہ تھوڑے جسمانی ماں باپ ہیں، میں محمد تے میری ازواج تہاڈے روحانی ماں باپ ہیں. جسم تے روح دے وچوں اصل رشتہ روح دا ہے جڑا دائمی ہے، جڑا ہمیشہ رہن والا ہے، جڑا کدھے نہیں ٹوٹنا، کدھے ختم نہیں ہونا. وہ رشتہ جسمانی نہیں، وہ رشتہ روحانی. سبحان اللہ. یہ تو حضرات میں ہر روز موت دیا خبر، موت کے اعلانات سنتے ہیں. موت جسم تے آئی ہے، روح تے موت نہیں آئی. روح اللہ کو واپس چلی گئی جو قرآن ادا کرے. اللہ کی رحمت سرے دیے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے روح مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، واپس لوٹا اپنے رب کی طرف کہ میں رب نے دیکھو بھیجا ہے. انتقال ہے جسم کے اتنے، موت ہوئی جسم کے اتنے، لیکن تے واپس ول کے آنے اس حال کے اندر کہ تیرا رب تیرے نال راضی تے تو دے نال راضی. تو نبوت کے نال رشتہ محبت دائمی ہمیشہ والا، کدھئی نہ ختم ہونے والا، کدھئی نہ مکر والا. اس واسطے علماء کو سن دو، توجہ میرے پاس کرو کہ جلد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات حسرت آیات ہونے لگی. پوچھا کہ کتنا دفن کرو؟ آپ نے عرض کی تھی علی جی میرے کو محمود دے روزہ اطہر دے دروازے تے گھن جائے، میری چار پائی اتھائی رکھ کے ایک باری انہیں دروازہ کھٹکھٹائے چاہ اور آواز دیوائے. اگر دروازہ کھل گئے تو اندروں جواب آئے تو میں کو روزہ اطہر دے اندر دفن کرا ہے، اور اگر اندروں جواب نہ آوے دروازہ نہ کھلے. فرمایا مت دوسری مرتبہ کھٹکھٹاون کی ضرورت نہیں، دوسری دفعہ کھلنے کو ہلاون کی ضرورت نہیں. میری چار پائی چاہیے چاہ کے میرے کو جنت البقیہ دے اندر دفن. اب بات ہے ایک دفعہ کیوں، ایک مرتبہ کیوں؟
عرض کرن لگے علی تو تے جان دے جل ہجرت دی رات ہے میرے آقا نے بھی ایویں ایک مرتبہ میرے دروازے کے کنڈے کو ہاتھ لایا ہے میں لمس نبوت کو مس نبوت کو یعنی نبوت کے ہاتھ لانا پڑے گی محسوس کر گیا ہے کہ میرے آقا میرے دروازے پہ تقریم کہنا ہے سبحان اللہ اس واسطے جب صحیح نے میرے دروازے کو ایویں مس کیتا لمس میں محسوس کر کے میں سر کے در دوڑنا ہوا حاضر خدمت تھیا میں دیکھنا کہ میرا نبوت نال روحانی رشتہ ہے میرا اپنے آقا کے نام روحانی تعلق ہے فرما روح رشتہ کیا قائم ہو سی یا نہ ہو سی اگر قائم ہو سی تو اندروں فوراً جواب آسی احادیث گواہن خدا دی قسم میں مطالعہ کی تھے کہ جب جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا دے روزے اطہر دے دروازے پہ انہیں ہاتھ رکھے کہ اندروں فوراً جواب آئے ادخل الحبیب الى الحبیب فإن الحبیب الى الحبیب مشتاق حبیب کو اپنے محبوب تک جلدی داخل کرو کہ محبوب اپنے حبیب کے انتظار ہے سبحان اللہ میرے دوستوں میرے بزرگوں ساری محبت کے خالی خون تعین آئے تک تصورات کی دنیا کے اندر مدینہ الرسول لے چلا کہ جس دن میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال میرے آقا نے دنیا کی برقع ہٹائے حدیث پاک کے اندر آنے میرے آقا دی او اٹھنی مبارک جہاں نام قصوا ہے او قصوا اٹھنی محسوس کیتے حضور دے فراق کو محسوس کیتے حضور دی جدائی کو اے اٹھنی مبارک چاہے مقام تے بیٹھی اٹھائی ترائے دن تک بھوکی پیاسی نہ کچھ کھاوے نہ کچھ پیوے صحابہ کرام آمن چارہ سٹے چارہ نہیں کھاوی پانی ابو رکھے پانی نہیں پیوے اٹھانے کی کوشش کرے دن اٹھنی نہیں اٹھ دی اکھیں جو آنسو جاری ہیں بنا خیر ترائے دن بھوکی پیاسی رنگ دے بعد حضور دی جدائی برداشت نہ کرنے ہوئے جان جان یا فرمودے سپرد کر چھوڑیے انہیں حضور علیہ السلام دا ایک خچر مبارک جگہ یافور یہ بڑا سیانا خچر آئی میرا قدی سواری کرتا ہر مقام دیوتے حتیٰ کے حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جس دن منافقین نے مسجد زرار بنائیے میرے آقا نے تیاری کی تھی اس مسجد کو جاؤ صحیح نے فرمایا میری اٹھنی مبارک بناؤ اٹھنی آئیے نہیں چلی حضور علیہ السلام نے فرمایا او میرا یافور بناؤ جب میں اپنے پیغام دے کے بھیجے لاؤ کئی مقامات دیتے وہ کچھ سنیجے دے کے بھیجے لاؤ اس یافور کو گھر لاؤ تیز رفتار خچارے میری نال بڑا محبت کرنے والا ہے لیکن یہ یافور بھی جب آئے میرے آقا سوار ہوئے صحیح چلے بدلے یہ چلتا نہیں صحیح اشارہ کرے بدلے اس سرحد
گئے یعنی میرے آقا دی اس سواری دی سوار اس سواری دی زمان تے مہار دی ایک رسی میرے آقا دے ہاتھ دے اندر ہے تو دوسری رسی میرے اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے نہ اپنی مرضی نال چل دے نہ اپنی مرضی نال مانگے. اور لوگوں سنو اس مسجد کی طرف میرا اللہ میں محمد تے میں محمد میری سواری دے قدموں کو بھی بندر کی اجازت نہیں دے گا. میرے دوستوں میرے بزرگوں اے یافور حضور السلام دی سواری مبارک سید خچر مبارک جس دن میرے آقا نے دنیا تو وصال فرمائے سید دنیا تو برقع ہٹائے میرے آقا دنیا تو تشریف لائے گئے. احادیث دے اندر واقعات لکھے ہوئے کہ ایک دیواروں نال سر ٹکرے میں دیوار کندھل ہوتے سر مرے گئے 4 دن تو 5 دن ہو گئے کھانا کچھ نہیں ہے پینا کچھ نہیں ہے انہیں دیوار طرح کھولنے بلاخر 5ویں دن بھوکا پیاسا قصہ حضور کی جدائی کے اندر جان جانے آخری میں سفر کی ہے یعنی حضور کے بغیر زندگی زندہ رہنا برداشت نہیں. علماء کو سننے ہو ایک صحابی جنگل کے اندر موجود ہے جس میرے آقا دی مثال کی خبر سنیں گے دعا کے ہاتھ کھڑے کیتے اللہ میرا اللہ اے میری آنکھاں میں جتی ودام میں رکھی وباہر جو حضور کے رخ انور کو دیکھا سید چہرہ انور کو دیکھا اللہ اج تیرے محبوب دنیا تو چلے گئے میں دعا کرے گا میرا آنکھوں کا نور واپس لائے میری آنکھوں کا نور واپس کھنچا میں کو اندھا کر دے نبی نہ کر دے اور میں کو آنکھوں کی ضرورت نہیں جو میں حضور کا مصلی خالی دیکھ سا حضور کا محراب خالی دیکھ سا برداشت نہ کر سکتا اس واسطے میرا اللہ میں کو اندھا دینا بھی نہ کر چھوڑ. سن رہے ہو دوستوں اس قدر سائیں دے نال محبت ہے اس قدر حضور علیہ السلام دے نال پیار ہے کہ حضور علیہ السلام دا فراق برداشت نہیں ہوتا. تبلیغی نصاب والی کتاب پڑھ میرا دے مسجد کے اندر انہیں واقعہ لکھا کھڑے ایک عربی بدوی دیہاتی صحابی 3 دن کے بعد جب میرے آقا کا وصال ہو چکا آئے مسجد نبوی کے اندر صحیح پتہ چلے میرے آقا کوئی نہیں صحیح قبر مبارک دے ہوتے آئے آ کے درود و سلام بھی پڑھتا کھڑے اور اکھائی جو نیر بھی بہیرا کھڑے آقا تہاڈے بغیر زندگی بیکار ہے آقا تہاڈے بغیر زندگی فضول ہے آقا تسے نظر نہیں آتے میں کیوں زندہ ہوں بس انہاں جملے دے ڈٹھے چیخ ماریے اتھے کلمے دا ورد کرے دا ہویا جان جانے آفرین سفر. میرے دوستوں میرے بزرگوں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت رکھنا ایمان دا حصہ نہیں بلکہ عین ایمان. کیا ہے عین ایمان. ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے. الایمان ينتقص ويزيد. ایمان کم بھی تھی دے تھوڑا بھی تھی دے ایمان بڑھتا بھی ہے. جس وقت انسان کہیں گناہ کے اندر مبتلا تھی دے کہیں غلطی کے اندر مبتلا تھی دے وہ ملے. بلکہ ایک روایت کے اندر آئے فرمایا جس وقت کوئی انسان زنا کرے دے برائی کرے دے
یہ ایمان اندے وجود چوں نکل کے تے خلا دے اندر معلق ہو گئے لٹک میں انہیں یہ ایمان یہ انسان دا وجود بھی برداشت نہیں کرے فرما معلق ہوئے دے جب تک یہ انسان پھر پاکیزہ نہیں تھیندا غسل نہیں کرے دا طیب پاک نہیں ہوتا اس وقت تک ایمان واپس کی وجود چ نہیں لو تا ایمان بڑھتے ایمان گھٹتے وجدہ کس وقت تھے فرمایا جس وقت حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اندے روح دے اندر رچ دیے روح دے اندر بس دیے صحیح فرمایا پھر اس محبت کی علامت کیا ہو دیے ان کی علامت میں محمد دی اطاعت تے فرما برداری سبحان اللہ یہ جڑا حضور علیہ السلام نال محبت کرے سی وہ صحیح دی کیا کرے سی اطاعت کرے سی فرما برداری کرے سی صحیح دی اطاعت دنا ہی دین صحیح دی اطاعت دنا ہی عین اسلام جے بندے دی اندر حضور دی اطاعت ہے فرمایا وہ پکا مومن ہے جن دے اندر اطاعت اور فرما برداری نہیں ان کا ایمان کامل نہیں بولو چاہ نہیں اساں اپنی زندگی کا مطالعہ کرو اساں آدھے بولے صاحب کیا کروں اولاد سارا آخر نہیں منے دی بچے ساری گل نہیں منے دے بیوی گل نہیں منے دی میں ادھر تسلیم ہے بیوی گل نہیں منے دی اولاد نہ فرمانے بچے گل نہیں منے دے من گیتا لیکن یہ جڑا سارا 5 فٹ دا وجود ہے 5.5 فٹ دا وجود ہے کیا اندے اتنے بھی سارا اختیار نہیں اللہ اتنے چاہتا ہے نا جی اپنی مرضی تے اٹھتے ہیں اپنی مرضی تے باہدے ہیں اپنی مرضی تے کھاندے ہیں اپنی مرضی تے پیندے ہیں اپنی مرضی دا لباس پہنے ہیں اپنی مرضی دا سارا اونا پچھوڑا ہوندے اپنی مرضی نال کہیں نال تعلق بڑھے دے ہیں اپنی مرضی دے نال کہیں دے نال تعلق توڑے دے ہیں یہ 5.5 فٹ دے وجود دے دا سارا اختیار ہے کوئی نہیں جیون ہر بندہ اپنے وجود دا خود مختار ہے جب خود مختار ہے تو کیڑی شے آڑے ہے کیڑی چیز مانے ہے کہ کم از کم اساں اس اپنے 5 فٹ دے وجود کو حضور دا مطیع بناؤں حضور دا فرما بردار بناؤں حضور دا غلام بناؤں حضور دا خادم بناؤں حضور دا نوکر بناؤں کہ ساری ہر ادا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کے مطابق ہو کوئی نہ یہ زبانی کلامیات ہیں زبانی یادیں ہیں عمل نہیں زبانی دعویٰ ہے عملی میدان کے اندر صفر ہے بشمول نہیں بشمول ایسا بول بھی آتے میرے دوستوں میرے بزرگوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے واقعات اس واسطے سنائے ہوئے کہ جناب جنا جیویں لوگوں نے اطاعت محمدی دے اندر فرما برداری محمدی دے اندر اپنی ہر شے حضور تے نچھاور کیتی ہے ہر شے حضور تے قربان کیتی ہے اپنی عملی زندگی کو حضور کو نور
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عمل کو نے بنائے اس طریقے کے نال کہ حدیث پاک کی چاہے صحابہ کرام عادل جب مسجد نبوی دے اندر حضور کی معیت وچ بیٹھے ہوا سید سنگت ساتھ وچ بیٹھے ہوا سید نال جھرگٹ بنا کے بیٹھے ہوا باہر کا کوئی بندہ آیا وہ پہچان نہیں سکتا سجان نہیں سکتا وہ آ کے پوچھتا ایوکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے وچ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون یعنی سب دیا اداواں ہکو جیا سب دیا وفاواں ہکو جیا تمام دن لباس ہکو جائے تراش خراش ساری ہکو جائے سنت کے مطابق ڈگری مبارک ساریاں بھی ہکو جائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے ہر کو عمل کر دے اندر فخر تے سعادت سمجھتے ہیں جڑا کم میرے آقا نے زندگی دے کہے پور تے کیتے حدیث پاک دے اندر آئے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک رستے تو گزرتے پہن ایک رات تو گزرتے پہن آپ کے نام صحابی اچانک آپ نے اپنے آپ کو ٹھٹا لگائے جو قریب ہاتھ چھڑتے ہوئے نا بھائی تو لینا اور تھوڑا چل پائے لال والا صحابی کچھ نے یا یا خلیفۃ المسلمین ٹھڈا تے ہے کوئی نہ جگہ تے ایسی کوئی نہ ہے کہ تو کو جھٹکا لگے ٹھڈا لگے لیکن لگتے تو اپنے آپ کو خود ایک ٹھڈا لگائے جناب فاروق اعظم فرماتے ہاں میرا پیارا ساتھیا ایک دن میں آقا دے نال اس رستے تو گزر لیا ہم اس راہ کو گزر لیا ہم جب میرے آقا یہ مقام تے پہنچے سید اچانک ٹھڈا لگ گئی قریب کے حضور جھڑکو میرا لیکن سنبھل گئے ہر میں اج میں اس مقام تو گزریا میرا ضمیر میں تو اجازت نہیں دینا میرا دل اطمینان نہیں کرے گا کہ میں اس سنت کی ادائیگی کے بغیر گزرا سبحان اللہ میرے دوستوں میرے بزرگوں جمعہ دا مختصر جہ وقت ہونے کوئی مزید تفصیل نال سیر حاصل بحث نہیں تھی سکتی تو حضرات بھی دیر نال تشریف بنا دے وہ پتہ نہیں ہوں معمولات کیا ہیں بیکو تے نہیں علم اس بات کا بیکو کپوری والے دوستاں شاید سمجھا ہوئے بھئی اے پینا تے منگتا چنگا ہے ضرور کوئی چندہ منگل کی ضرورت ہوئے بھئی کفایت اللہ کو سٹو آج میں کو تقریر واسطے نہیں سنے آئے میں آیا میں کہ خیر تے میں کہ جی وہ بس مسجد واسطے کوئی سیمنٹ آکھنی ہے تے کوئی اور کم کراؤں